وہ دن جب آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ متقیوں کی نجات ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو متقی تقوی کے اوپر جنہوں نے دوستیاں کی ہوں گی ان کی دوستیاں تو برقرار رہ جائیں گی قیامت کے دن۔ باقی جتنے بھی خلیل ہوں گے، قریبی دوست ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جو دوستیاں دنیا سمیٹنے کے لیے کی گئی تھیں وہ دنیا کے ساتھ فنا ہو گئیں، نہ صرف ختم ہو گئیں، فنا ہو گئیں، بلکہ شدت کی دشمنی میں تبدیل ہو گئیں آج قیامت کے دن۔ بلیم اور کاؤنٹر بلیم، جس کا کہ ہم نے تذکرہ قرآن میں وقتاً فوقتاً پڑھا ہے، لعنت ملامت کرتے ہوئے آئیں گے ایک دوسرے کے اوپر، کہیں گے اللہ اس کو دگنا عذاب دے، وہ کہے گا ان کو دگنا عذاب دے۔ اور ایک بڑی ہی زبردست لفظی تصویر ورڈ پکچر سورۃ الصافات میں کھینچی گئی ہے۔ وہ کہیں گے تم نے بہکایا، وہ کہیں گے تم نے ورغلایا۔ دنیا میں تو بڑی دوستیاں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت برباد کر دے۔ بعض دفعہ جان لیتے ہیں سچ کیا ہے، لیکن رشتہ داروں کو، دوستوں کو ناراض کرنے پر دل آمادہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم ان کا دل نہیں توڑ سکتے، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو آج تو یہ لائلٹی کا، وفاداری کا حال ہے، قیامت آئے گا تو دشمنی ہو جائے گی ایک دوسرے سے، جلی کٹی باتیں سنائیں گے ایک دوسرے کو قیامت کے دن۔ تو بہتر انسان تھوڑی بہت باتیں یہاں دنیا میں سن لے اور قیامت کی تکلیف اور قیامت کے عذاب سے بچ جائے۔ مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اس کی گرمی سے لوگ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے جتنے برے اعمال ہوں گے اتنا ہی اس کو پسینہ آئے گا۔ بعض کا ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا کمر تک، اور بعض کا ان کے منہ کو لگام دے رہا ہوگا۔ ایسے وہ پریشان ہوں گے، صرف اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، ساری انسانیت جمع ہوگی نا، گناہوں پر شرمندگی ہوگی، حساب کا خوف ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، بہت سخت دن ہوگا۔ اور نہ جانے کتنے برس تک لوگ آسمان کو دیکھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہو، حساب کتاب شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قیامت کے دن کے بارے میں، یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا دن ہوگا جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا اپنی ہولناکی یا اپنی طوالت کی وجہ سے۔ تو اس دن پھر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالآخر آئیں گے، پھر آپ شفاعت فرمائیں گے، پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی، اور پھر جہنم کا آگے عذاب وہ جب نظر آئے گا پھر تو سب فرار حاصل کریں گے ایک دوسرے سے، جنہوں نے دنیا میں گناہوں پر حوصلہ افزائی کی ہوگی، سوائے ان کے کہ جو اللہ کے بندے تھے متقی، کہ لوگوں کو ناراض کرنا قبول کیا، اللہ کو ناراض کرنا انہوں نے قبول ہرگز نہ کیا۔ بچ بچ کر چلنے والے، بڑے ہی کیئرفل، پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے، یہ بولوں یا یہ نہ بولوں، یہ کروں یا یہ نہ کروں۔ غلط کام کرنے کے بعد خیال آ جائے کہ میں نے غلط کیا، وہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ استغفار کر لے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ انسان وہ کام ہی نہ کرے، پہلے ہی سوچ لے، پہلے ہی تول لے، بولنا چاہیے یا نہیں، کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو جو اللہ کے بندے اس طرح بن کے رہے، ان سے تو کہہ دیا جائے گا کہ آج کوئی نہ خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے اللہ کی آیات پر اور اللہ ہی کے فرما بردار بن کر رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 68 ہی سے ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں۔
فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ تو نیک بندے جو ہوں گے اللہ کے قیامت کے دن ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی، کوئی خوف لاحق نہ ہوگا، کسی غم کا وہ شکار نہ ہوں گے، جنت کی خوشخبری ان کو دے دی جائے گی۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے لیے اس دن کا کھڑا ہونا ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن ایسا ہلکا ہوگا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، عسیر، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہ ہوگا، یعنی مسلمانوں پر انشاءاللہ تعالی مومنوں پر آسان ہوگا۔ امت کے جو غریب ہوں گے اور جو فقیر مومن ہوں گے وہ مالدار مومن سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، وہاں آرام کریں گے، انجوائے کریں گے، جبکہ باقی انسانیت میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے رکی ہوگی، اور ایک قلیل جماعت ہوگی جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ یہ وہ ہوں گے جو کہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، تو یہ رات کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا اس کا اتنا اجر ہے کہ قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ہو سکتا ہے کہ ایگزیمشن مل جائے، نجات مل جائے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جو مسلمان تھے، کانوا مسلمین، مسلسل مسلمان رہے، کبھی کبھار کے مسلمان نہیں، ایریٹک مسلمز نہیں، پارشل مسلمز یا رینڈم مسلمز نہیں، بلکہ ہر وقت ہمہ وقت فرما بردار، آل دا ٹائم، ایوری ٹائم مسلم، ہمیشہ بات سننے والے، ہمیشہ ہر چیز میں بات ماننے والے، منیب، رجوع کرنے والے، اناب، یہ ان کی صفت ہوتی تھی۔ تو ان سے اور ان کی بیویوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون، تم آج خوش کیے جاؤ گے۔ ازواج کا لفظ اسپاؤس کے لیے بھی آتا ہے، جوڑوں کے لیے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یا ملتے جلتے ایک جیسے لوگوں کے لیے بھی، ہم مقصد لوگ یا ہم مرتبہ لوگ، جیسے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو گروپس بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گروپس کے اندر خوش ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ اور کس طرح خوش کیے جائیں گے؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اب وہاں تو آپ دیکھیں کہ ہر خواہش پوری ہو رہی ہوگی، جبکہ بعض دوسرے مذاہب ہیں دنیا کے جن میں کہ جنت کے ساتھ نفسانی خواہش کے پورے ہونے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، کوئی سینسل گریٹیفیکیشن کا ذکر نہیں آتا جنت کے ضمن میں۔ مثال کے طور پہ بدھزم میں جیسے نروانہ کا تصور پایا جاتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ایبسنس آف ڈیزائر، ایبسنس آف پلیجر، کسی چیز کی خواہش ہی پیدا نہ ہو، کسی چیز کو پا کر مسرت کا، خوشی کا، تسکین کا احساس بھی نہ ہو۔ تو ایبسنس آف ڈیزائر یا ایبسنس آف پلیجر اگر یہ ہو گیا تو یہ تو ڈپریشن کی علامت ہے۔ کسی چیز کا دل نہ چاہنا، کسی چیز سے خوشی نہ ہونا، یہ کوئی نارمل انسان کی کیفیت نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا جنت سے کیا تعلق؟
جنت تو وہ جگہ ہوگی جہاں کسی کو ڈپریشن نہیں ہوگا. اور یہ تو بڑی ذاتی ہو جائے گی کہ جس نے اپنی خواہشات کی لگام کھینچ کھینچ کے رکھی. من خواف مقام ربہ، ڈرا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو ناجائز بیجا خواہشات سے روکا، تو دنیا میں رکا رہا حالانکہ اس کے ودن ریچ تھیں چیزیں. اللہ نے اس کو سہولت دی تھی، اللہ نے صلاحیت دی تھی، اللہ نے موقع دیا تھا. دل بھر کے اپنے نفس کی خواہشات چاہتا تو پوری کرتا. ڈرتا رہا اپنے رب سے کہ نہیں یہ ایسا کام نہ کروں کہ رب ناراض ہو جائے. تو اس نے اپنے نفس کو ناراض کرنا گوارا کیا، لیکن رب کو ناراض کرنا گوارا نہ کیا. کس امید پر؟ کہ ایک دن آئے گا جب میرا رب مجھ کو اپنی رضا کی خوشخبری سنائے گا، اور اس دن میرا رب میری ہر خواہش پوری کرے گا. یہ انصاف کا معاملہ ہے. تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو کہ دنیا میں بھی خواہشات پوری نہ کی. اس لیے نہیں کہ موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور آخرت میں بھی ان کو خواہشات پوری کرنے کا موقع نہ دیا جائے. تو یہ تو اچھی بات نہ ہوئی. انصاف تو یہ ہے کہ بھرپور خواہشات کی تسکین کا سامان ہو، کمپلیٹ سینسل گریٹیفیکیشن ہو. تو فرمائے کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، جو بھی نفس خواہش کریں گے وہ دے دیا جائے گا. اور یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، یہ دیکھیں سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے. یعنی کہ کھانا بھی بہت عمدہ، کراکری کٹلری بھی بہت اچھی. جو انسان کے اندر اللہ نے حصے لطیف رکھی ہے، ایستھیٹک سینس رکھا ہے، اس کی بھی بھرپور تسکین ہوگی. چاندی ملا شیشہ ہوگا، اس کے پیالے ہوں گے اور سونے کے تھال ہوں گے جگر جگر کرتے چمکتے ہوئے. تو آپ سوچیں کیا وہ جگہ، کیا وہ رونق کی جگہ ہوگی وہ جنت. اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کی نعمتوں تک پہنچائے. کیا رونق اور کیا حسن، اور پھر خواہشات کا پورا ہونا، اور سب سے بڑی بات بے فکری. بے فکری کے ساتھ آپ کھائیں اور پئیں. کہیں انسان جائے کچھ انجوائے بھی کر رہا ہو، اندر ایک فکر اس کو لگی رہتی کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت بہت لگ رہا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، اب یہ مصروفیت ہے. بہرحال ایک انسان کے دماغ کے اوپر شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ ایک نہ ایک بوجھ تو رہتا ہی ہے. یا یہ کہ اس نعمت کا حساب اللہ کو ہم کیسے دیں گے. تو جنت میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نا، بس نگاہوں کی ٹھنڈک ہوگی اور نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا کہا جائے گا؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. عمل کے لیے بڑا انسینٹو کہ دیکھو یہ انجام ہوگا اچھے عمل کا. اور کنتم تعملون ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس، تم مسلسل کرتے رہے. اعمال پر دوام بڑا ضروری ہے، اعمال پر کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اسپوریڈکلی نہ ہو، کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی ہے کبھی نہیں. یہ مسلسل ہلتے رہنا، مسلسل آگے پیچھے ہونا، کبھی قائل ہو جانا، کبھی اللہ کے فرما بردار، کبھی نفس کے فرما بردار، کبھی شیطان کی بات مان لی، کبھی معاشرے کی بات مان لی، یہ چیز کبھی بھی ایمان کو بڑھنے نہیں دے گی اور عمل کبھی پختہ ہونے نہیں پائے گا. سیدھی سی مثال آپ کسی بلب کی لے لیں. اگر الیکٹریسٹی فلکچویٹ ہوتی ہے، وولٹیج بہت ڈراپ ہوتا ہے، کبھی تیز کبھی کم، کبھی تیز کبھی کم، تو بلب فیوز ہو جاتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی معاملہ دل کا ہے. اگر ہم نے دل کے ساتھ یہ تماشا کیا کہ کبھی تو اس کو بہت زیادہ ایمان پر لگا دیا، کبھی ایمان بالکل نیچے، کبھی بہت اوپر ہوا، کبھی بالکل نیچے، کبھی تو اتنا ایمان بڑھا تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اور کبھی یہ حال ہو گیا کہ فرائض بھی چھوڑ دیے. تو یہ اتنا زیادہ فرق، یہ بھی ایمان کو انتہائی نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ہاں 19-20 کا فرق ہوتا ہے ایمان کی کیفیت میں، کوئی شک نہیں. کس طرح سے کہ بعض دفعہ نمازوں میں بڑا ہی انشراح ہوتا ہے،
بڑا ہی سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، عبادت میں لطف آ رہا ہوتا ہے، پلیجر بن جاتی ہے عبادت. اور بعض دفعہ سینہ کچھ بچا ہوا سا لگتا ہے انسان کو، تھوڑی تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، طبیعت آ نہیں رہی ہوتی، لگتا ہے کہ زبردستی انسان اپنے آپ کو کھینچ کے جیسے جا نماز پہ کھڑا کر رہا ہے. لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں کہ فرائض چھوڑنے لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو اس طرح قبض اور بسط کی کیفیتیں ہوتی ہیں. قبض کیا؟ بندش لگے انسان کو، اور بسط کھل جانا. تو کبھی شرح صدر ہوتا ہے، کبھی دل کی تنگی ہوتی ہے. یہ تو چلتا ہے ایمان کے ساتھ معاملہ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے، کبھی نوافل ہو رہے ہیں اور کبھی فرائض بھی چھوٹ گئے. ایسا نہیں کرتے مومن. تو کہا جائے گا کہ تمہیں جنت کے وارث ہوئے ہو اپنے عمل کی وجہ سے. تو بڑا انسینٹو عمل کے لیے، بغیر چاہت کے، بغیر محنت کے ملنے والی ہے نہیں جنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اس کے لیے چاہیے عمل کرنے والے عمل کریں، محنت کریں، مشقت کریں. اب آپ دیکھیں جو جنت کا یہ ذکر ہے، اس کی آپ ورتھ تو لگائیے، اس کی ویلیو تو لگائیے. کوئی ایک گھر بناتا ہے، چلے کتنا بڑا محل ہوگا بتائیں ذرا، 50,000 گز کے اوپر، ٹھیک ہے. بکنگم پیلس لے آئیے ذہن کے اندر، یا اس سے بھی کوئی بڑے محل ہیں دنیا میں، کتنے بڑے ہوں گے؟ 100,000 گز کے اوپر. صحیح، کس چیز کے بنے ہوں گے؟ پوری دنیا جتنا محل تو کسی کا نہیں ہے نا، کہ ساری دنیا اس کا محل بن جائے. کبھی دیکھا آپ نے؟ جنت کا کیا معاملہ ہے؟ ادنا سے ادنا جنت کتنی ہے یاد ہے کسی کو؟ 10 دنیاؤں کے برابر، ٹھیک ہے، ایکول ٹو 10 ارتھس. 10 پلانٹ ارتھس آپ جمع کریں تو ایک ادنا درجے کی جنت بنے گی. تو ریئل اسٹیٹ ویلیو لگائیں ذرا اس کی، کتنی ہوئی؟ اچھا، اب دنیا میں جو محلات بنتے ہیں لوگوں کے، کسی نے کچھ بھی کرا لیا ہو، سونے کا اس پہ کام کرا لیا ہو، بلڈنگ مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہی ہے نا، سیمنٹ ہی سے بنتے ہیں، مٹی سے بنتے ہیں، برک سے بنتے ہیں. اب وہ جو 10 دنیاؤں کے برابر جنت ہے، اس میں جو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا نا سمر ریزورٹ، ونٹر ریزورٹ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مٹی سے تو بنا ہوا نہیں ہوگا. جنت عدن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے. گولڈ اور سلور اور روبیز اینڈ ایمرلڈس، ایک کمبینیشن سوچیں. پورے برکس ہیں. آج لوگ اتنا سا ایمرلڈ پہنتے ہیں تو اس کی کیا دام اور کیا اس کی قیمت ہوتی ہے نا. تو کہاں تو ساری کنسٹرکشن ہی اس سے ہوئی ہوئی ہے. اس کی ویلیو لگائیے. اور اس کے اندر جو کٹلری کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ تو اس محل کا حال ہے نا. اور اب آپ سوچیں گے اس کی کٹلری اور کروکری، جو یہاں پر فرمائے کہ بڑے بڑے تھال ہوں گے، کٹ گلاس کے نہیں. گلاس بھی بڑی چیز ہے، اگر گلاس کے ہوں بہت خوبصورت، اور وہ بھی کیسے ہوں گے؟ سونے کے، پیور گولڈ کے. اور وہ گولڈ کیسا؟ وہ والا گولڈ تو نہیں ہوگا جس سے کہ آپ کا محل بنا ہوا ہے، اسے بہتر ہی ہوگا. اور اس کے بعد آپ تشریف فرما ہیں اس کے اندر، اور آپ نے جو ہے اس میں پہنا ہوا ہے زیور سونے کا اور موتیوں کا اور چاندی کا. اور لباس جو ہے فیہا حریر، لباسہم فیہا حریر، اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. تو آپ سوچیں کیا اس کی ویلیو ہوگی. ہم کتنا عمل کر لیں گے، کتنا بھی عمل کر لیں، لیکن جنت جو ہے نا ہمارے ہر عمل سے زیادہ ہے، بہت قیمتی ہے. اتنی قیمتی، ایسی پرائس لیس ہے کہ صرف اپنے عمل سے بھی اس کی قیمت ہم ادا کر نہیں سکتے، جب تک کہ اللہ کی رحمت آ کر اس کو سبسیڈائز نہ کرے. اسی لیے جنت میں پہنچ کے لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل تعریف اللہ رب العالمین کی، جس نے کہ ہم کو یہاں پہنچا دیا. لیکن آپ دیکھیے اللہ کی قدردانی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا جنتیوں سے کہ میری رحمت کی وجہ سے تم پہنچے ہو. فرمائے گا کنتم تعملون، یہ مہمانوں کی عزت افزائی، تم نے جو عمل کیے تم اس قابل ہو کہ تم اس جنت میں رہو. تو یہ اللہ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی، اور بندے کی طرف سے کیا ہوگا؟ حمد اور شکر، کہ اللہ نہیں، ہم تو پہنچ نہیں سکتے تھے اپنے عمل سے، اللہ تیری رحمت تھی، تیری رحمت نے ہمارا دامن تھاما تو کہیں ہم اس جنت میں داخل ہو سکے.
تو جنت نہ تو بغیر عمل کے ملنے والی ہے اور نہ صرف عمل سے ملنے والی ہے، دونوں کا کمبینیشن۔ عمل اس لیے ہم کرتے ہیں اس غرے پر، اس بھروسے پہ نہیں کہ میرا عمل مجھ کو جنت میں لے جائے گا، نعوذ باللہ، نیور۔ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا کہ ہم تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اللہ کو پیار آ جائے ہمارے اوپر، اللہ کو ہم اچھے لگنے لگ جائیں۔ اور جس پہ اللہ کو پیار آ گیا، جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، وہی تو جائے گا۔ تو کوئی بات آپ بول رہی ہوں، کوئی کام آپ کر رہی ہوں، بس اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیں اور اپنی زندگی کو رب کے حوالے کر دیں تاکہ پریشانی ہماری ختم ہو جائیں، انسیکیورٹیز ہماری ختم ہو جائیں۔ بس جہاں بھی اللہ رکھے، جس حال میں اللہ رکھے، اس حال میں ہم ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اس سے لے کے اور بڑے سے بڑے عمل تک ہر چیز میں نیت کر لیا کریں کہ اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کرتی ہوں۔ چاہے گھر میں آپ جھاڑو لگاتی ہوں، چاہے آپ ڈسٹنگ کرتی ہوں، چاہے آپ کھانا پکاتی ہوں یا آپ کسی سے ملنے جاتی ہوں، آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہ رہی ہیں، سوچ لیں میں اس کو راضی کرنا کیوں چاہتی ہوں، یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا آپ کو، جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر کام کیجئے۔ پھر کہا جائے گا ان سے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، تو کھاؤ اور پیو، مزے کرو، کلو واشربو، اور وہاں ولا تسرفو کی بھی قید نہ ہوگی۔ کھاؤ اور پیو، نہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوگا تم کو، اور نہ گوشت کھانے سے تمہارا کولیسٹرول بڑھنا ہے، نہ وزن کا ایشو۔ سب سے اچھی بات جنت میں نا کہ ویئنگ مشین ہی نہیں ہوگی، کھائیں پیئیں مزے کریں۔ اس کے برعکس فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ مجرم تھے اللہ کے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کی، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا بیوقوف ہیں یہ، کیا زندگی کا مزہ یہ چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اندیکھی جنت پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں گے وہ اپنی بے یقینی کا انجام کیا ہوگا۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اللہ نے تو ہر طرح سے رہنمائی فرمائی، اللہ نے فطرت کے اندر پہچان رکھی نیکی بدی کی، اللہ نے فطرت کے اندر اپنی پہچان، اپنی معرفت کا چراغ روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل فرما دیں، اور انبیاء کی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والے داعی اللہ کھڑے کر دیے، اتنا انتظام کیا، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا، یہ تو قائل نہ ہوئے، ان کو تو شک سے نجات نہ ملی۔ تو لہٰذا اب یہ مایوس پڑے ہیں، جہنم کے اندر کوئی کمی نہ ہوگی اس کے عذاب میں۔ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اس انجام کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ ذرا بھی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوتی، ذرا بھی اللہ سے ڈرے ہوتے، اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے، اللہ بڑا باریک بھی ہے، اللہ بڑا شکور ہے، اللہ ان کی کوششوں کی قدر افزائی فرماتا۔ اور ہر انسان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جنت دکھا دی جائے گی تاکہ اس کی حسرت میں، اس کے پچھتاوے میں اضافہ ہو کہ دیکھو یہ چیزیں جو تم نے مس کر دیں، ذرا سی دیر کی دنیا بنانے کے لیے، ذرا سی دیر کے آرام کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ جہنمیوں کو کتنا پچھتاوا ہوگا۔ بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہم کو سیدھا دوزخ میں ڈال دیتا، ہمیں جنت تو نہ دکھاتا۔ اس کا پچھتاوا کہ ہم نے کیا چیز مس کر دی اپنی حماقت، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ اور یہ افسوس اور یہ غم، یہ پچھتاوا، یہ خود ایک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اس پچھتاوے سے، غم سے، عذاب سے نجات پانے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وَنَادَوْا، وہ پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک۔ یہ مالک نام آتا ہے دوزخ کے دروغہ کا، اس کو پکاریں گے۔ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ کہیں گے
کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، زندگی ختم کر دے ہمارے اوپر. تو وہ کہیں گے موت ہی مل جائے. ان دنیا میں تو موت کا تو نام سننا گوارا نہ تھا، موت سے ان کو فرار چاہیے تھی. زندگی اتنی مزیدار تھی کہ موت کا ذائقہ چکھنانا چاہتے تھے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تو کوئی قائل ہی نہ تھے. ایسے رچ کے جیے، لگتا تھا کہ بس دنیا ہی دنیا ہے. ایک ایک لمحے میں انہوں نے چاہا کہ اپنی خواہشات پوری کر لیں، کوئی لمحہ خواہشات کی غلامی کے بغیر نہ گزرے. اللہ کو ریجیکٹ ہی اس لیے کیا کہ خواہشات پر پابندی نہیں لگانی تھی. مرنے کا سوچتے بھی نہ تھے کہ سیریس ہوتے کبھی. موت کی بات کو ہمیشہ موربڈ کہہ دیا کرتے تھے. کیا موربڈ ڈسکشن ہے، موت کی بات مت کرو. اب موت مانگیں گے کہ مالک آپ کہیے اپنے رب سے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، کام تمام کر دے، ہمارا ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں، اس زندگی سے بہتر ہے موت آ جائے. جواب دیا جائے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے. جواب دیا جائے گا قال انکم ماکثون، جواب دیا جائے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، اسی میں رہنے والے ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے سوال اور مالک یعنی دروغہ جہنم کے جواب کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا. 1000 سال بعد ان کو جواب ملے گا، اور یہ اس قدر مایوس کن جواب کہ نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مریں گے اس میں نہ جئیں گے، نہ موت آئے کہ جان چھٹے، اور نہ زندگی کی کوئی رونق اس میں ان کو محسوس ہوگی یا ملے گی. پھر کہا جائے گا ان سے لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم لائے تھے نا تمہارے پاس حق، لیکن کیا ہوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے اکثر کو تو حق پسند نہیں تھا، اکثر کو تم میں سے تو حق ناگوار ہی گزرتا تھا، تم تو چاہتے ہی نہ تھے کہ حق کو تم قبول کرو. خاص طور پہ دیکھیں جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، جس کا زمانہ نزول ہے، یعنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن تھے ان کے خلاف اب تشدد کا آغاز ہو رہا تھا. ابھی تو وربل پرسیکیوشن چل رہا تھا، زبانی کلامی مخالفت ہو رہی تھی. اب زبانی کلامی مخالفت کو جسمانی تشدد میں بدلنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم ان کو فزیکلی ٹارچر کریں گے، فزیکل پرسیکیوشن شروع کریں گے. اتنا ان کو حق برا لگ رہا تھا تو فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ اب شدت کی مخالفت ہم کریں گے. تو فرمایا ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. ابرمو کا مادہ با را میم ہے، مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ. ابرام کا مطلب ہوتا ہے رسی کو مضبوطی سے بٹ دینا. ابرم الحبل، ابرم الحبل، حبل رسی کو کہتے ہیں، رسی کو مضبوط بٹ کے بنا دینا، مراد پکا فیصلہ کر لینا. تو یہ انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا تقریباً 4 یا 5 نبوی میں کہ اب ہم مسلمانوں پر جسمانی تشدد کریں گے، اور انہوں نے سازشیں شروع کر دیں. تو پوچھا ام یحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے. واقعی یہی سمجھ رہے ہوں گے کافر کہ ہم دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے ہم سازشیں کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیا پلان بنایا، کیا سازش کی. تو حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ پتہ چلا، لیکن اللہ تو سنتا تھا، اللہ کو تو سب معلوم تھا کیا راز کی باتیں کرتے ہیں، کیا خسر پسر کر رہے ہیں، کیا سازشیں ہیں ان کی تو اللہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. اس سے پہلے کہ سرگوشی کی شکل میں وہ چیز ظاہر ہو، ان کے خیالات اللہ کے علم میں آتے ہیں. تو فرمایا کیوں نہیں، اللہ سب جانتا ہے، سرہم و نجواہم، بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہم سب سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ خود گواہ ہے، اللہ سن رہا ہے،
بلکہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی ان کی فرد جم تیار کر رہے ہیں، چارٹ شیٹ تیار ہو رہی ہے